آپ یہ خبریں تو سن رہے ہوں گے کہ فوجی قیادت، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور نواز شریف اینڈ کمپنی کے درمیان اب ایک میچ شروع ہو چکا ہے، ایک دنگل شروع ہو چکا ہے، کھینچا تانی شروع ہو چکی ہے، کشاکش شروع ہو چکی ہے، ایک جنگ اور ایک جد کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ خبر دے رہا ہوں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ریزن بتا دوں۔ ریزن یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان سے خوف تھا، نواز شریف کو بھی، آصف زرداری کو بھی، اور وغیرہ وغیرہ، مولوی فضل الرحمان وغیرہ۔ حالات ایسے ہوئے کہ عمران خان کے خلاف انہیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، عدم اعتماد کروایا گیا، عمران خان کو نکالا گیا اور پی ڈی ایم کی شکل میں ان کی پہلی گورنمنٹ بنا دی گئی۔ اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے، 8 فروری کو ان کا بیانیہ منہ پہ مار کے لوگوں نے ووٹ دیے۔ انہوں نے 16 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو 2/3 میجارٹی کا انتظام اور اہتمام کر کے دے دیا۔ اس قدر ننگا ناچ ناچا کہ ہر سلیم الطبع شخص آدمی کے دماغ اور آنکھوں نے الٹیاں کی کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ حکومت آ گئی ان کی۔ اب یہ وہ عاصم منیر ڈھونڈتے ہیں جو کبھی نواز شریف کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوا تھا، یقیناً بیٹھا ہوگا، نوکری چاہیے تھی بھائی، ریٹائر ہو رہے تھے، بلکہ ہو چکے تھے، میرے کاغذ میں تو ہو چکے تھے، تو انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ بندہ جب وہاں پہنچتا ہے، جب جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا، پھر جن ہوتا ہے ناظرین اکرام، اسی وقت تک جن قابل رحم ہے جب تک وہ بوتل میں۔ جب نواز شریف نے فوج کے ساتھ لندن پلان 1 بنایا اور پھر لندن پلان 2 بنایا، جس میں عاصم منیر جنرل صاحب نواز شریف کے سامنے بیٹھے تھے اور بڑی تابع داری آج انکساری سے بیٹھے ہوئے، چونکہ نوکری کی ضرورت تھی جناب۔ اب جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے، اس کے بعد بھارت کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، وہ جے ہو گئی، لطف بھی آنا شروع ہو گیا اقتدار کا، اگرچہ زندگی چند روزہ ہے، لیکن اقتدار اور اختیار انسان کی جمع تفریق کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے، آنکھوں پہ چربی اور دماغ پہ چربی جم جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، حقیقتیں روپوش ہو جاتی ہے اور خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں۔ وہی کیفیت ہے اس وقت ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، جو انسانی فطرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگ کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ رہے، آپ چھوڑے، آپ کے گورنر جنرل غلام محمد، نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو تاریخ میں پڑھ لیجئے، فالج ہوا تھا، بولا نہیں جاتا تھا، لیکن اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، بولا نہیں جاتا تھا، ہلا نہیں جاتا تھا، واش روم تک وہ بندہ نہیں جا سکتا تھا، اور بستر پر لیٹے گالیاں دیا کرتا تھا جنرلز کو، بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو، لیکن اقتدار مزہ تھا۔ اسی طرح یہ ہیومن نیچر ہے کہ جنرل عاصم منیر بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ رخصت ہو جائے، کیونکہ طاقتور بھی ہے اس وقت، لیکن ضرورت ہے ایک کہ نومبر کے مہینے میں انہیں ایکسٹینشن دی جائے، اور ایکسٹینشن کسے دینی ہے؟ وہی ناجائز حکومت جس کا اپنا اخلاقی اور قانونی جواز کوئی نہیں، لیکن تسلسل قائم رکھنے کے لیے، اس عہدے پر برقرار رہنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، جو نوٹیفیکیشن اس حکومت نے کرنا ہے، ناجائز حکومت۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جنرل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن کوئی نہیں کرنا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام، ایک تو یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی لائے تھے، ایک شخص اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے بالکل بونے نظر آتے ہیں۔ یہ جب تک عاصم منیر رہے گا تو ہم تو کھمبیاں ہیں برگد کے پیڑ کے نیچے جو نظر ہی نہیں آئے گی، جن کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، لہٰذا اسے چلتا کرو، اور وہ چلتا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کشمکش جاری آج بھی، اور یہ رنگ دکھانے کو تیار ہے اگلے چند ہفتہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جو انتخابات ہوئے تھے، لوگوں نے ووٹ دیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا بہیمانہ سڑک پر لیاقت باغ کے باہر راولپنڈی میں، اس کے رد عمل میں تعظیم اور تکریم اور اعزاز کے طور پر ووٹ دے دیا تھا پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی پر سے اقتدار آ گئی تھی آصف علی زرداری قومی بیماری اور وارداتی کے قیادت میں۔ اس وقت صدر کون تھا؟ پرویز مشرف۔ اب پرویز مشرف کو باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جو آپس میں اٹ کتے کا ویر رکھتے، جو ہماری پاکستان کی سیاست کا اصل تضاد ہے سیاسی۔ بس سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون سے مراد جنرل ضیاء الحق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مراد ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس نے لگوایا ہوا ہے؟ ضیاء الحق۔ لیکن صرف یہی بات نہیں رکتی بھائی، آپ کو یاد نہیں جب گورنمنٹ ملی 93 میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ، جب نواز شریف کو نکالا غلام حسن خان نے، تو آصف علی زرداری نے میاں شریف کو پکڑوا دیا اور گریبان سے کھینچ کر پولیس نے تھانے میں بند کر دیا حوالات میں۔ تو ذرا وہ دن جائیے اور نواز شریف کی تصویر دیکھیے، فوٹیج دیکھیے، اور جب پھر نواز شریف پر سے اقتدار آیا تو اب جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ آصف زرداری کو بند کروا دیا اور پنجاب سے بھیجے، گوال منڈی سے بھرتی کیے گئے ان پڑھ لڑکے جنہیں اے ایس سی کروا کے بعد میں انسپیکٹر تک ترقی دی تھی، انہوں نے آصف علی زرداری کی شلوار اتاری۔ میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الف کر کے چھتر مارتے رہے اسے۔ آصف زرداری نے کہا کہ میں رفع حاجت کی، انہوں نے باتھ روم میں بھیجا، وہاں پڑی تھی ایک سیفٹی کسی سنتری کی، اس میں سے بلیڈ نکال کے اپنی زبان پہ مار لیا، خون نکل آیا، اپنی پڑ گئی انہیں، یا کسی نے زبان نہیں کاٹی تھی، خود کاٹی تھی، اتنا وارداتیہ ہے یہ۔ تو یہ تضاد ان کا آپس میں ہے۔ لیکن جب مشرف چونکہ دونوں کا دشمن تھا، ان دونوں کو خوف تھا مشرف سے، قدورت تھی مشرف کے بارے میں، یہ اکٹھے ہو گئے اور اسے کسرے صدارت سے خوار کر کے، ذلیل کر کے، مجھے کہنے دیجیے ذلیل کر کے، وہ شخص جو آسمانی لہجے میں باتیں کیا کرتا تھا، جو مکے دکھایا کرتا تھا قوم کو سامنے بیٹھ کر، اسے ہم نے سرنگونی کے ساتھ کسرے صدارت سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اور جن کو یعنی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس وقت آصف علی زرداری اور نواز شریف کی آنکھوں میں اور چہروں پر، کہ نکال دیا نا یہ۔ اب یہ دوبارہ دونوں مل کے ہیں کہ عاصم منیر کو فوج سے ہم نے نکالنا ہے، رخصت کرنا ہے۔ وہ طے کیے بیٹھے ہیں مسعود کہ میں نے رخصت کوئی نہیں، اس کے امکانات ہیں کہ اس ملک میں ماشاء اللہ بھی لگ جائے اگلے کو 1.5 مہینے کے اندر۔ یاد رکھیے گا ناظرین اکرام، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم
انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. اندازہ کیجیے کس نے فیصلہ کر لیا ہے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی نہیں، زرداری لیگ اور نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم تو پاس کروا دی تھی، اب 27ویں آئینی ترمیم ہم پاس نہیں کروائیں گے. اور یہ علم انہیں بھی ہے. ایک اور بات یاد رکھیے، اس وقت فوج کے اندر بھی اب وہ دور نہیں رہا ناظرین اکرام. میں نے کل بھی کہا کہ کس جنرل کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے. اب وہاں بھی ایک سوچ ہے اور اس کے بھی امکانات ہیں کہ جس طرح مشرف کو انہوں نے نکال دیا تھا کثرت صدارت سے، یہ نون لیگ اور زرداری لیگ اس میں کامیاب ہو جائے. اس کے آج کے روز تک 40% امکانات ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنرل آصم منیر کو انہوں نے رخصت کر دیا ہے. لیکن پھر بھی کیا بنے گا؟ پھر ایک اگلا منظر ہوگا. ناظرین اکرام، اس وقت ملک سیاسی، اخلاقی، معاشی، عدل و انصاف کے حوالے سے ہر لحاظ سے ابتری اور بربادی کی اخیر پر پہنچا. اور دوسرا، یہ اقتدار کی ایک نئی کھینچاتانی شروع. آپ نے محسوس کیا ہے یہ منا منیب؟ ذرا غور کیجیے، اس کا لہجہ بدل گیا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے جب تک ان کے درمیان یہ جنگ و جدال شروع نہیں ہوا تھا جنرل آصم منیر اور یہ PDM 2 کے درمیان، تب تک کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. سب ہم کہتے تھے کہ یہ منا منیب یہ فوج کا آدمی، یہ نجم سیٹھی فوج کا. ہاں، ہم سارے کے سارے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے قرار دیتے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں. اصل میں یہ نون لیگ کے بندے ہیں، یہ نواز شریف کے بندے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 40% امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ جنرل آصم منیر کو نومبر میں رخصت ہونا پڑے، ان کے نزدیک یہ امکانات 70% ہیں. اس لیے ان کی زبانیں بدل گئی ہیں. شاہزیب خانزادے کو سن لیں. خانزادہ تو ہمیں لگایا کون سا خان، مسلی لگتا ہے شکل سے ذات کا. یہ ابصار عالم، یہ واردات، یہ سہیل وڑیچ آپ کا خیال ہے کہ یہ فوج کا آدمی ہے؟ نہیں، ویسے شوق ہے اسے ٹور بنانے کا کہ فوج کے ساتھ میرے تعلقات بڑھیں، جیسے کبھی شیخ رشید کو ہوا کرتا تھا. تو یہ سارے کے سارے لوگ ایکچولی نون لیگ کے پالتو ہیں اور نون لیگ کی طرف اب یہ اس کیمپ میں واپس جا رہے ہیں. ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کا نام ہے یا اس کے رفقہ کار، یعنی جنرل آصم منیر اور ان کے جو رفقہ کار ہیں، ان کے خام خیال جنرلز. اب اگلے دنوں میں چونکہ یہ لڑائی تیز ہونے والی ہے تو ان کی زبان اور ان کے قلم کی ضرورت تو ہوگی نا نواز شریف کو. تو یہ اب اپنے اصل ڈربے کی طرف انہوں نے منہ کر لیا ہے. میں ایک قابل احترام صاف ستھرے یوٹیوبر کو یہ کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ ہر آنے والے نئے دن ادارے اور افراد اور سیاسی لوگ ننگے سے ننگے ترک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہ نظام ہر آنے والے دن مزید ننگا ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان سادہ جملوں کی، مجھے سمجھ نہیں کہ مزید ننگا کیا ہوگا. یہ نظام تن پر لباس نہ ہو، پیروں پر پاپوش نہ ہو، سر پہ پگڑی یا ٹوپی نہ ہو، الف ننگا ہو، اس کے بعد ننگا پن اور کیا ہے؟ تو یہی رہ گیا کہ ان کے ڈھانچے پر چڑی چمڑی وہ پگھل کر گر جائے نیچے، یا سورج کی تپش میں وہ جل کر راکھ ہو جائے اور نیچے سکیلٹن ڈھانچہ رہ جائے خوفناک قریح المنظر. باقی ننگا پن اور کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا ننگا پن ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کو سمجھنے والا کوئی تردد نہیں چاہیے. یہ تو پاگل بھی سمجھتے ہیں. یہ تو عام مزدور، دھکے کھانے والا، بھوک سہنے والا، افلاس کا شکار، پاگلخانے میں بند کوئی فاتر الکن، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ نظام کتنا ننگا، کتنا گندر، کتنا غلیظ اور کتنا رذیل ہے. یہ تو طے ہو چکا. اور سلیوٹ ٹو عمران خان، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب میرا ہاتھ بے خودی کے عالم میں ماتھے کی طرف گیا ہے عمران خان کے لیے، تو اس لیے گیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر میرا 55 سالہ تجربہ اور سب دیکھا بھالا نظروں کے آگے پھر گیا. ایسے آگاہ کر دیا ہے عمران خان نے لوگوں کے اصل چہروں سے، ایسے نقاب الٹ کر رکھے ہیں اس مرد کلندر نے. اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ رنڈی رن ہو اور پردھان بھی ہو، چورو چکے لٹیرے بھی ہو اور باعزت بھی ہو. اسے کھڑا کر کے رکھ دیا ہے اصل دائروں کے اندر، ننگا کر کے رکھ دیا. اب سب نے کہنا شروع کر دیا. وہ ایک ہوتا ہے مجرم ضمیر، ایک ہوتا ہے مجرمانہ چہرہ ہوتا ہے ورانا سنا. اب اسے بھی کہنا شروع کر دیں جی جیل مردوں کی طرح کاٹ رہا ہے. میں وہ ہوں کہ میں اگر کسی میں کوئی اچھائی ہو تو میں اس کا اقرار کرنا جو ہے وہ جرت رکھتا ہوں، بڑی جرت سے جیل کاٹ رہا. اب نجم سیٹھی کیا کہتا ہے؟ وہ نیلسن منڈیلے کی طرح پڑا رہے گا، سمجھوتا نہیں کرے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے معافی مانگے گا. اور ناظرین اکرام، آپ گوا رہیے گا، اپنی اول ویڈیو سے لے کر آج تک میں نے ہاتھ کھڑے کر کر آپ کو کہا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کٹ جائے گا. ممکن نہیں کہ وہ ایک دن کی بھی انہیں ڈھیل دے یا ایک دن پر بھی یہ ڈیل کرے عمران خان. جھکنا پڑے گا انہیں، معافی مانگنی پڑے گی انہیں. میری ویڈیوز گواہ ہیں، چلے جائیں آصف بٹ آفیشیل کلک کریں، آپ کو پہلے روز سے وہ ویڈیوز مل جائیں گی. ہر ویڈیو میں یہ کہا کہ عدالتوں سے رہائی نہیں ممکن. ہاں، یا تو آپ خلق خدا سڑکوں پہ نکل کر رہائی دلوائے گی یا ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ انہیں مجبور کرے گی. ہو سکتا ہے یہ جو ضمانتیں لی ہیں، میں نے کہا ہے میں کھڑا ہوں، اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہوں. یہ فوج کے اشارے پر سپریم کورٹ نے ضمانتیں لی، مجھے اس میں رتی بھر کا شک نہیں. کوئی کریڈٹ نہیں جاتا یا آفریدی کو یا وہ ساتھ جو دو چور اچکے اور قوم دشمن، آئین دشمن جو ججی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے، یہ آفریدی کے یہ ضمانت دیتے نہیں، کبھی نہیں. یہ کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ وہی جو کہہ رہے تھے کہ ہم جنرل آصم منیر کو کوئی نہیں دیں گے، نکالیں گے فوجوں سے، لے بھی ہم چھوڑتے ہیں پھر باہروں سے عمران خان کو. تو یہ ان کے اندر کے ٹوٹ پھوٹ، جب اللہ کوئی ترکیب چلانے پہ آتا ہے تو سب ترکیبیں مات ہو جاتی. جب کسی کو کسی کے انجام کی طرف لے جانا ہو تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم انسان تیری عقل کا مٹھ مار دیتے ہیں، تجھے سمجھ نہیں آتی، تو کشاں کشاں دھوڑا چلا جاتا ہے اپنے انجام بد کی طرف جو مقدر تیرا کر دیا ہو ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو بہت کچھ ہونے والا ہے. میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں. آپ کمنٹ میں بھی لکھتے تھے کہ جناب صورتحال ایسی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟
میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میں وجدانی اور روحانی، اور وجدان کوئی الہام نہیں، کوئی وحی نہیں، یہ آپ کے تجربات کی اس بلند ترین شاخ پہ پیدا ہوا اخوا ہوتا ہے جو آنے والے حالات کا پتہ اسے چل جاتا ہے۔ تو میں محسوس کر رہا ہوں اس وجدانی کیفیت میں کہ عمران خان کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ کسی نے بہت لطف اٹھایا ہے، غالباً ڈیگال کو کسی نے کہا تھا کہ زاں پال سارتر کو جیل میں ڈال دو، یہ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہا ہے، تو اس نے جواب دیا تھا زاں پال سارتر فرانس ہے، میں فرانس کو کیسے قید کر سکتا ہوں؟ عمران خان پاکستان ہے، پاکستان کو زیادہ دیر تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ میں کہتا چلا رہا، حالات پیدا ہو گئے۔ ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں، نواز شریف کے گھر کے اندر بھی تضادات بہت تیز ہو چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بیٹی تو ہے تابع دار ہے، بیٹی نہیں مان رہی لیکن مان گئی ہے۔ بیٹی نے کہا جی دے دیتے ہیں جی ابا جی ایکسٹینشن، تو شہباز شریف کا ایکسٹینشن کیا، وہ تو اسے پالشیا کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ برش دے دو، کیوی کی پالش دے دو۔ اب یقین جانو وہ تبنے سے پیدا ہوا ہے، اسے کوئی شرم نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی یہ جنرلوں کے بوٹ پالش کرتا، پھر وہ فخر سمجھے اپنے لیے، چونکہ اندر سے کماش اس کی یہ ہے، اسے بھی منوا لیا ہے۔ اور اصل کام جو کر رہا ہے وہ آصف علی زرداری کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے کہ عاصم منیر کو ہم چھٹی کروا دیں گے، نیا بندہ آئے گا، ہمارا وہ تابع دار رہے گا، ہمارا ممنون احسان ہوگا۔ تو یہ ہے اس وقت اندر جو کھچڑی پک رہی ہے۔ ناظرین کرام دیکھنا کیا کمال ہے، آپ یقین جانے کسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ جو سیاست پر بات بھی نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو تمغے مل رہے تھے پچھلے دنوں ملے ہیں، آپ یقین جانیے جس شخص کو تمغے ملتے ہیں وہ شخص بے غیرت، بے حیا، وطن فروش اور بے ضمیر قرار پاتا ہے۔ اس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ جو شخص بھی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لائے ہوئے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہے وہ عوام کے نزدیک ولنری کریکٹر ہے۔ کبھی یہ تمغے ہوا کرتے تھے، تمغہ امتیاز، بڑے فخر کی بات ہوا کرتی، اب تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جس جگہ پہ یہ ٹیٹیز لگانے اور مال ٹھکانے لگانے والا صرف ایک ہی اس میں خوبی ہے، اسحاق ڈار، اسے تمغہ دیا لگایا جا رہا ہو، باقی کیا رہ گیا اس دنیا میں پیچھے، باقی تو چھوڑے نا۔ اور ہر وہ شخص جو ان کے عہد میں مصیبت کا شکار ہوتا ہے، مثلا وہ صحافی جو علیحدہ کیے گئے ہیں، آف ایئر کیے گئے ہیں، آف لائن کیے گئے ہیں، انہیں اللہ نے عزت دے دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بہت باعزت لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جو منہ منیب کی طرح اور یہ نجم سیٹھی کی طرح اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرح لگے ہوئے ہیں، وہ ایک لعنت قرار پا چکے ہیں عوام کی نظروں میں۔ اس حد تک جو ہے وہ مطلع صاف ہو چکا ہے، پولرائزیشن واضح ہو چکی ہے۔ بس یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرف قوم ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی عمران خان کے خلاف یا جو عمران خان کے خلاف برسر عمل ہے ان کی حمایت میں کھڑے ہیں، عوام انہیں اپنا دشمن قرار دیتی ہے اور ایک لعنت قرار دیتی ہے۔ ایک عجیب قسم کا شعور ہے جو اس وقت پریویل کر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور یہ باعث تمانیت ہے میرے لیے۔ آج کے ولاگ میں جہاں میں اس ماں کو سلام پیش کروں گا جس نے عمران خان جیسا بیٹا پیدا کیا، عمران خان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا، کمال ہے عمران خان، وہی میں عمران خان کی بہنوں اور بالخصوص علیمہ خان، کیا کمال خاتون ہے، کیا صابر، کتنی باعزت، وجیح اور پر اعتماد ہے کہ دونوں بیٹوں کو لے گئے اور اس کے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی آواز میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی، کوئی اوسان خطا نہیں ہوئے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے جیسے اس خبر میں اس کے لیے خبریت ہی کوئی نہیں تھی کہ دونوں بچوں کو لے گئے، بیٹوں کو لے جاؤ، مجھے بھی لے جاؤ، سب کو لے جاؤ۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ کے ملک میں سیاسی کھیل عمران خان کے حوالے سے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان بس آ رہا ہے تیاری کرو، لیکن عمران خان کے آنے کے امکانات مجھے دور افق کے کنارے نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ بل بورڈ کی طرح اب پڑھنے کو مل رہے ہیں، محسوس کرنے کو مل رہے ہیں، آفاق سے صدائیں آ رہی، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ان قریب عمران خان آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا۔ وہی امید ہے پاکستان کی۔ کہتے ہیں کہ زمانہ چلتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال پر جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے کہنے دیجیے کہ مجھ جیسے ارتقاء اور تغیر و تبدل پر یقین رکھنے والے شخص کی زبان سے شاید آپ کو یہ جملہ عجیب لگے کہ اس وقت عمران خان آخری امید ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے پاکستان قائم دائم رہ سکتا ہے، ترقی کی شاہراہ پہ چل سکتا ہے اور ان اپنے 25 کروڑ عوام کو انسانوں کی شایان شان زندگی مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔